أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ کل کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نادانستگی میں ایک قتل ہو گیا، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان خطرے میں محسوس ہوئی اور وہاں کے ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو خبردار بھی کیا اور یہی مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے فی الحال کہیں اور چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ میری جان خطرے میں ہے اب، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا اور مدین کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ مدین وہاں پر تھا جہاں پر اب تبوک واقع ہے، سعودی عرب کا جو علاقہ ہے تبوک، تو یہ مدین جو ہے وہاں پہ واقع تھا، اور یہ غالباً کوئی 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مصر اور مدین کے درمیان، یہ اتنا تقریباً فاصلہ ہے۔ چنانچہ اصل میں جو مدین کا علاقہ تھا نا، وہ ایک تو یہ بھی وجہ تھی کہ وہ فرعونی سلطنت سے باہر تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا یہ اطمینان تھا کہ میں وہاں پر ان سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ اور دوسرا پھر اللہ کی ایک مشیت جو ہم شروع میں پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچانا تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبت اللہ تعالیٰ نے ان کی قائم کرنی تھی۔ اور جس طرح انبیاء علیہم السلام نا نبوت سے قبل اللہ رب العزت انہیں کچھ مخصوص ماحول سے گزارتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو نبوت سے قبل، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں بڑا عرصہ آپ نے گزارا ہے بالکل تنہائی میں۔ اور یہ غار حرا جو ہے حرم سے مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ رہائش تھی، تو یہ وہاں سے کافی دور ہے، 7-8 کلومیٹر دور ہے۔ اس زمانے میں تو یہ فاصلہ کافی تھا، اور درمیان میں بہت سے پہاڑ اور بھی آتے ہیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اب تو خیر بہت سے پہاڑ ختم بھی ہو گئے ہیں، لیکن بہت سے پہاڑ اب بھی باقی ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چھوڑ چھاڑ کر دور ایسی جگہ آتے تھے جہاں تک کسی انسان کا آنا جو ہے وہ مشکل ہو، تاکہ آپ مکمل یکسوئی کے ساتھ، اور اس غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں مسلسل وہیں پر قیام فرماتے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اگر عام دنوں کے اندر جب رش نہ ہو، کوئی بندہ ایک دن وہاں گزار لے اور ایک رات گزار لے، اسے پتہ چل جائے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی آج سے 1400 سال پہلے، جب انسانی آمد و رفت وہاں پر نہ ہونے کے برابر تھی، تو آپ وہاں پر اس غار کے اندر کئی کئی ایام، تو انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت سے قبل کچھ مخصوص حالات سے گزارتے ہیں، وہ اللہ کی مشیت اور حکمت ہوتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان احوال سے گزارنا تھا، چنانچہ شعیب علیہ السلام تک پہنچایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ دیکھیے جی، اب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑتے ہیں اور مدین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ولما، اور جب توجہ، رخ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا، متوجہ ہوئے، رخ کیا، تلقاء مدین، مدین کی طرف، مدین کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا، قال، اور فرمانے لگے، عسیٰ، یقیناً، ربی، میرا رب، ان یہدینی، وہ میری رہنمائی کرے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کی طرف۔ عسیٰ ان یہدینی ربی سواء السبیل، یقیناً میرا رب سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ ولما، اور جب، وردا، پہنچے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے،
لیجیے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، یہ سارا سفر کئی دنوں کا سفر طے کر کے، اور نکلے بھی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، کوئی باقاعدہ کسی پروگرام کے تحت نہیں نکلے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بس ایک ایمرجنسی میں وہاں سے نکلنا پڑا تھا، چنانچہ نہ کوئی کھانا ہے پاس، نہ کوئی پینا ہے، نہ کوئی سواری ہے، پیدل ہی موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلتے 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 نامعلوم کن کن تکلیفوں سے گزرتے ہوئے مدین پہنچے۔ ولما، اور جب وردا پہنچے، ماء مدین، مدین کے پانی پر، ماء مدین، مدین کے پانی پر۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں گھروں کے اندر پانی کا اس طرح انتظام نہیں ہوتا تھا جس طرح اب ہے۔ تب کہیں کنویں ہوتے تھے، کوئی کنواں 2 کلومیٹر، کوئی 5 کلومیٹر کے فاصلے پر، لوگ جاتے تھے، جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے اور خود گھر کے لیے بھی بھر کر لاتے تھے۔ تو اسی طرح اس مدین کا جو تھا، جو علاقہ تھا، تو وہاں پر بھی لوگوں کے پانی کے کنویں تھے۔ ولما ورد، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام ماء مدین، مدین کے اس پانی پینے کی جگہ پر، پانی کی جگہ پر، وجدہ، پایا، علیہ، اس پر، امتن، ایک گروہ، بھیڑ کہہ لیں آپ، ایک بھیڑ پائی، من الناس، لوگوں کی، یسقون، جو سیراب ہو رہے ہیں، جو سیراب ہو رہے ہیں، ووجدہ، اور پایا، من دونہم، ان سے ہٹ کر، امرأتین، 2 عورتوں کو، تزودان، جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ قالا، پوچھا، ما خطبکما، تم دونوں کا کیا معاملہ ہے؟ عجیب لگا کہ 2 خواتین ہیں، وہ سائڈ پر کنارے پہ کھڑی ہوئی ہیں، دور کھڑی ہوئی ہیں، اور لوگ جو ہیں، وہ مرد جو ہیں، وہ پانی پلا رہے ہیں۔ تو پوچھا، قال ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالتا، وہ دونوں کہنے لگی، لا نسقی، ہم اس وقت تک نہیں پلا سکتے، حتی، جب تک کہ یصدر الرعاء، رعاء راعی کی جمع ہے، اور راعی چرواہے کو کہتے ہیں، جب تک یہ چرواہے اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر فارغ نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ وہ ابونا، اور ہمارے جو والد ہیں، شیخ کبیر، وہ بہت بوڑھے ہیں، یعنی مرد کو آنا چاہیے نا، عورتیں کیوں باہر پھر رہی ہیں؟ تو بھئی مرد والد ہیں، اور والد بوڑھے ہیں، اور اتنے بوڑھے ہیں کہ ان کے لیے آنا ممکن نہیں ہے، مجبوراً ہمیں آنا پڑتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم عورتیں ہیں، تو یہ مرد جب پلا پلو کے چلے جائیں گے، مجبوراً پھر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ فسقا، تو پانی پلایا، لہما، ان دونوں کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا ان دونوں کے لیے، کہ لو بھائی تم پانی پیو، اپنے جانوروں کو پلاؤ، برتن بھرو، آپ لوگ گھر جاؤ۔ ثم، پھر، تولا، مڑے، الی الظل، ایک سائے کی طرف، ایک درخت کے سائے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے۔ فقال، اور فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لما، اس کے لیے جو، انزلتا، آپ اتاریں، الیہ، میری طرف، من خیرن، کوئی بھی بھلائی، فقیر، محتاج، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ، ہر وہ خیر جو اس وقت آپ مجھے عطا کریں، میں اس کا محتاج ہوں۔ ظاہر ہے، نہ گھر، نہ در، نہ کوئی بیوی، نہ بچہ، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، نہ کوئی سر پہ آپ کہہ لیں آج چھت ہے، نہ پاؤں کے نیچے زمین ہے، بالکل خالی۔ اللہ، اس وقت جو بھی عنایت مجھ پہ ہونا، اگر اس وقت کوئی بندہ مجھے روٹی بھی لا دے نا کھانے کے لیے، اللہ میں اس کا بھی محتاج ہوں۔ اس وقت کوئی مجھے لباس بھی دے دے نا، میں تو اس کا بھی محتاج ہوں۔ فجاءته، اب یہ خواتین گھر پہنچی، خواتین گھر پہنچی اور خلاف معمول جلدی پہنچی۔ والد صاحب نے پوچھا، ہاں بھائی خیریت، جلدی آ گئے؟ سارا واقعہ بتایا کہ اس طرح ایک شخص آیا، بڑا نیک شخص بظاہر محسوس ہوتا تھا، اس نے لوگوں کو ہٹایا، ہمیں پہلے پانی دیا اور ہم سے کہا کہ آپ گھر جاؤ۔ تو وہ کہنے لگے، اچھا جاؤ بھائی، یہ کوئی مہمان آیا ہے، کوئی بھلا مانس آیا ہے، کوئی مسافر آیا ہے،
جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ فجاءته، تو آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، تمشی، چلتی ہوئی، علی استحیاء، سراپے شرم و حیا بن کر۔ ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی سراپے شرم و حیا بن کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ لفظ بیان کیا ہے، اس خاتون کا خصوصی وصف اور کوئی بیان نہیں کیا، یہ وصف بیان کیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہے تو وہ سراپے شرم و حیا بن کر آئی ہے۔ قالت، کہنے لگی، ان ابی، بے شک میرے والد صاحب، یدعوک، آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک، اب اس کو، یہ جو اللہ نے کہا ہے نا استحیاء، یہ اللہ نے اپنا معیار بیان کیا ہے۔ اللہ نے حیا کا لفظ استعمال کیا ہے اور اپنا معیار بیان کیا ہے، یعنی وہ عورت اس طرح آئی کہ جس کو حیا کہتے ہیں نا، وہ حیا کے اس پورے معیار پر پوری اتر رہی تھی۔ ایسا ہوتا ہے، خواتین نے بسا اوقات لباس پہنا ہوتا ہے، پورا لباس پہنا ہوتا ہے، لیکن وہ لباس حیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہوتا۔ خواتین نے بسا اوقات کوئی چادر چودر بھی لی ہوتی ہے، لیکن وہ حیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہی ہوتی۔ کوئی عبایا، کوئی برقع پہنا ہوتا ہے، لیکن وہ حیا کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر بسا اوقات کوئی عورت چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی چال جو ہوتی ہے وہ حیا کے تقاضوں پہ نہیں اتر رہی ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں وہ عورت جب آئی ہے تو وہ حیا کے تقاضوں پہ پورا اترتی ہوئی آئی، علی استحیاء۔ قالت، کہنے لگی، ان ابی، میرے والد صاحب، یدعوک، آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیک، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، تاکہ دیں آپ کو اجرا، کچھ صلہ، ما سقیت لنا، جو آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے یا ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ فلما، پس جب، جاءہ، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ اب جب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں تو اصولی بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ گائیڈ ہے، وہ لے کے جائے گی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے مسافر ہیں، تو وہ عورت اصولاً اس کو آگے چلنا چاہیے اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلیں گے، گائیڈ آگے ہوتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب وہ چلنے لگی، تھوڑا سا آگے چلی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ پیچھے آ جائیے، آپ پیچھے آ جائیے، کیونکہ جب آپ چلیں گی ہو سکتا ہے ہوا سے بسا اوقات آپ کے کپڑے اڑیں، ایسا نہ ہو کوئی بے پردگی ہو، میری نظر پڑی، تو آپ پیچھے مجھے بے شک بتاتے جائیں کہ سیدھا جانا ہے، آگے جانا ہے، جہاں پر بھی جانا ہے۔ تو فلما جاءہ، اس کیفیت کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، وہ والد صاحب کے پاس، بزرگ کے پاس، وقص، اور بیان فرمایا، علیہ، ان پر، القصص، سارا واقعہ، اور سارا واقعہ انہیں بیان فرمایا۔ قال، وہ فرمانے لگے، لا تخف، نہ ڈریے، نہ ڈریے، نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے آپ نجات پا چکے، محفوظ ہو گئے آپ ظالم قوم سے۔ یہ وہ دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ اس ظالم قوم سے مجھے بچا لے۔ تو وہ نبی کہنے لگے، شعیب علیہ السلام کہنے لگے، ظالم قوم سے آپ کو نجات مل گئی۔ اچھا، قالت، اب وہ خاتون کہنے لگی، احداہما، ان دونوں میں سے ایک کہنے لگی، یا ابتی، اے میرے ابا جان، استاجرہ، آپ ان کو اجرت پہ رکھ لیجئے، ہمیں بندے کی ضرورت ہے، مرد کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کی تسلی ہے تو آپ ان کو رکھ لیجئے، بندہ رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے۔ اِنَّا، بے شک، خیر، بہترین، من استاجرتا، جسے آپ اجرت پہ رکھیں، اجرت پر اگر کسی کو آپ رکھنا چاہیں تو بہترین شخص وہ ہوتا ہے القوی، جو طاقتور بھی ہو، الامین، اور شریف بھی ہو۔ اور اس بندے میں نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں، اکیلا اس نے ہمارے سارے جانوروں کو پانی پلایا، ہمارے برتنوں کو پانی سے بھرا، اور امین ایسا تھا کہ جب چلتا ہوا آیا ہے تو پوری حیا اور شرم کے ساتھ، تو دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں، بندہ شریف بھی ہے اور بندہ محنتی اور طاقتور بھی ہے۔ قال، شعیب علیہ السلام فرمانے لگے، انی، بے شک میں، ارید، چاہتا ہوں،
ان انکحہ کا کہ میں آپ کا نکاح کر دوں، احدا ایک، ابنتیا اپنی دونوں بیٹیوں میں سے، اپنی دونوں بیٹیوں میں سے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا اس سے نکاح کر دوں۔ اب دیکھیں یہ بات فوراً نہیں ہوئی ہوگی ساری، وہ آئے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام نے سارے واقعات ہو سکتا ہے کچھ بتائے ہوں، کچھ نہ بتائے ہوں، پھر تسلی ہو گئی ہو، کچھ اور بتائے ہوں۔ بیٹیوں نے پوچھا وہ ابا جان کون ہے، کیا پایا آپ نے ان کو؟ اچھا بھائی بڑے شریف ہیں، ہو سکتا ہے 2 دن گزر گئے ہوں، 4 دن گزر گئے ہوں، ہفتہ 8 دن گزر گئے ہوں۔ پھر شعیب علیہ السلام نے کہا ہو کہ دیکھیں اگر آپ مناسب سمجھے تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کر دوں۔ تو انی اريد میں چاہتا ہوں ان انکحہ کا کہ آپ سے نکاح کر دوں، احدی ابنتی ہاتین ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دوں، لیکن اعلیٰ اس شرط پر ان تأجرنی کہ آپ میرے ہاں اجرت پہ کام کریں گے، 8 حجج 8 سال، 8 سال تک آپ میرے ہاں کام کریں گے۔ فَإِن بس اگر اتممت آپ پورا کر لیں، 10 10 اور اگر آپ 10 سال پورے کر لیں فَمِنْ عِنْدِكَ وہ تو پھر آپ کی طرف سے ہے، لیکن 8 آپ نے کرنے ہیں۔ وَمَا أُرِيدُ اور میں نہیں چاہتا ان اشق علیک کہ میں آپ پر زبردستی کروں، زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اگر آپ 10 کر لیں تو بہت اچھا، نہیں تو 8 ہی صحیح۔ ستجدنی آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، من الصالحین نیک اور درست انسان مجھے پائیں گے آپ، وعدہ پورا کرنے والا۔ قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ذالک بینی و بینک ٹھیک ہے جناب میرے اور آپ کے درمیان یہ بات طے، ذالک یہ بات ڈن ہو گئی میرے اور آپ کے درمیان۔ ایما الاجلین ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی، ایما جو بھی، الاجلین دونوں مدتیں، ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی قضیت میں پوری کر لوں، فلا عدوان علیہ تو مجھ پر کوئی الزام نہیں ہوگا۔ واللہ اور اللہ علی ما اس پر جو نقول ہم کہتے ہیں، وکیل اللہ اس پر گواہ ہے، جو کچھ ہم بات کر رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے۔ اب اگلی جو آیات ہیں نا یہ ہم چند دن پہلے پڑھ کے آئے ہیں، ساری وہی ہے، ترجمہ پڑھیں ساری بات وہی چل رہی ہے، ابھی چند دن پہلے ہم نے پڑھی ہے 19 پارے میں۔ فلما پس جب قضا جب پوری کر لی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الاجلا وہ مدت، اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی، اب اجازت لی حضرت شعیب علیہ السلام سے، جناب مجھے اجازت دیجئے اب میں واپس اپنے مصر جانا چاہتا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر واپس روانہ ہوئے ہیں مصر کی طرف۔ فلما قضا موسیٰ الاجل جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی، وسارا اور روانہ ہوئے، بأہلہ اپنے گھر والوں کو لے کر، آنسا دیکھی، من جانب الطوری وہ طور کی ایک جانب، نارا آگ دیکھی، وہی بات۔ قال فرمانے لگے لأہلہ اپنے گھر والوں سے فرمانے لگے امکثوا ذرا انتظار کرو، انی آنست نارا میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا میں وہاں سے لے کے آتا ہوں تمہارے پاس، بخبر یا تو کچھ خبر، کچھ احوال، کچھ مزید رہنمائی لے کے آتا ہوں، او جزوۃ من النار یا میں آگ کا کوئی انگارہ لے کے آؤں گا، لعلکم تصطلون تاکہ تم بھی گرمائش حاصل کرو۔ فلما اتاہا پس جب موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لائے، نودیا تو آواز آئی، پکارا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، شاطئ کنارہ، الواد الایمن وادی کے دائیں جانب سے، وادی کے دائیں جانب سے، وادی طور کی دائیں جانب سے ایک کنارے سے آواز آئی، فی البقعۃ المبارکہ اور وہ ایک بڑا بابرکت بقعہ کہتے ہیں زمین کا ٹکڑا، اور ایک بہت ہی بابرکت جگہ تھی، بڑی بابرکت جگہ سے
اور وادی طور کی دائیں جانب کنارے سے آواز آئی، اور وہ جو بقعہ تھا من الشجرہ وہ درخت تھا، اور آواز جو آئی وہ درخت سے آئی، اور آواز یہ آئی ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار۔ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ وَأَن، اور یہ کہ القی، ذرا آپ پھینکیے، عصاک، اپنا عصا، اپنی لاٹھی پھینکیے۔ فلما، پس جب، رآہا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، پھینکی اور دیکھا، تہتزو، کہ وہ بل کھا رہی ہے، وہ بل کھا رہی ہے، کأنہا، جیسے کہ جان، کوئی بہت بڑا سانپ ہوتا ہے۔ واللہ مدبرا، موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کے بھاگے، ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، واپس آئیے، ولا تخف، نہ ڈریے، انک من الآمنین، آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں، آپ محفوظ ہیں، آپ امن میں ہیں۔ اور ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا 19ویں پارے میں کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، رسولوں نے کیوں ڈرنا ہے میرے پاس، رسول میرے ہاں ڈرا نہیں کرتے۔ اسلک، آپ داخل کیجئے، ید کا، اپنا ہاتھ، فی جیبکا، اپنی بغل کے اندر، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں داخل کیجئے، تخرج، نکلے گا، بیضاء، چمکتا ہوا، من غیر سوء، اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بغیر کسی بیماری کے، چمکتا ہوا، بیضاء، بہت روشن، چمکتا ہوا نکلے گا۔ وَضْمُمْ، اور آپ ملا لیا کریں، الیکا، اپنی طرف، جناحکا، اپنا ہاتھ، اپنے ساتھ ملا لیا کریں، من الرہب، ڈر کے وقت۔ اچھا، اب یہ جو بات کہی نا، ابھی موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے نا گھبرائے ہوئے ہیں، ایک تو بات اللہ کی ذات، عصا، یہ سارا کچھ، پھر ید بیضا، یکدم ہاتھ ایسے سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلا ہے، خوف ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ جب خوف ہوا کرے نا تو اپنا یہ جو ہاتھ ہے نا ایسے کر لیا کرے، وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْبِ، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے وجود کے ساتھ اس طرح جوڑ لیا کریں، آپ کا خوف دور ہو جایا کرے گا۔ فَذَانِكَ، پس یہ برہانان، دو نشانیاں ہیں، میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم، بے شک وہ، کانوا قوما فاسقین، وہ لوگ بڑے ہی نافرمان ہوئے پڑے ہیں۔ آپ نے ان کی طرف جانا ہے اور یہ دو نشانیاں لے کر، اور ان کی طرف جا کر آپ نے ان کو سمجھانا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، انی قتلت، میں تو مار چکا ہوں، منہم، ان کا، نفسا، ایک بندہ، مجھ سے تو ان کا ایک بندہ مارا گیا ہے، میں ان کا ایک بندہ قتل کر چکا ہوں، فاخاف، مجھے یہ ڈر ہے، ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کریں گے، قصاصاً، اس کے بدلے میں مجھے قتل کریں گے۔ وَأَخِي، اور میرا بھائی ہارون، ہارون، ہوا افصح منی لسانا، افصح فصاحت سے ہے، اور فصاحت کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھی گفتگو کرنے والا، فصیح اللسان، ہوا افصح منی لسانا، وہ میری نسبت کہیں زیادہ اچھی گفتگو کرنے والا ہے، فصیح اللسان ہے۔ فَأَرْسِلْهُ، بس اس کو بھی رسول بنا دیجئے، معیہ، میرے ساتھ، ردءً، معاون بنا کر، یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے، اس کو میرا معاون بنائیے۔ انی اخاف، مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، فرعونی جو ہیں مجھے نہیں مانیں گے، میری تکذیب کریں گے، مجھے نبی نہیں مانیں گے، تو چلے ایک بھائی بھی ہوگا نا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تسلی رہے گی۔
قال اللہ تعالیٰ فرمانے لگے سنشدو ہم مضبوط کریں گے عضدک آپ کا کندھا بھی اخی کا اپنے بھائی کے ساتھ، ہم آپ کا کندھا آپ کے بھائی کے ساتھ مضبوط کرتے ہیں، یعنی آپ کے بھائی کو بھی آپ کا معاون بنا دیتے ہیں۔ وَنَجْعَلْ اور میں دوں گا لَكُمَا تم دونوں کو سلطاناً ایسا دبدبا، ایسا رعب، ایسی ہیبت اور ایسی طاقت میں تمہیں دوں گا، فَلَا يَصِلُونَ قریب نہیں پھٹک سکیں گے، الیکما تم دونوں کے، بِآیاتنا میری ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے۔ یہ بات چند دن پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو 2 نشانیاں دی تھی نا، یہ جہاں ان کی نبوت کی دلیل تھی وہاں ان کا تحفظ بھی تھی، ان کا یہ عصا اور ید بیضاء یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہتھیار بھی تھا، یہ ان کا تحفظ بھی تھا۔ اللہ کہتے ہیں جب تک یہ نشانیاں ہیں نا تمہارے پاس، بے فکر رہو، بے فکر رہو ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں نا مجھے قتل کر ڈالیں گے، 2 باتیں کی ہیں نا، ایک تو مجھے مار ڈالیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ میں اکیلا ہوں تو میرا بھائی بھی میرے ساتھ کر دیجئے، اور میں چلو جاؤ، بھائی بھی دے دیا۔ اور رہی بات ڈرنے کی، ماریں گے، ان 2 نشانیوں کے ہوتے ہوئے وہ قریب نہیں آنے لگے، وہ ہاتھ نہیں ڈالنے لگے تم پر۔ انتما تم دونوں، ومن اتبعکما اور جو تمہاری پیروی کریں گے، الغالبون وہ غالب رہیں گے، تم اور تمہارے پیروکار وہی غالب رہیں گے۔ بس یہاں تک۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے یہ ساری ہدایات کے مطابق، اور پھر جا کر موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کے سامنے پیغام پیش کرتے ہیں۔ یہ کل کا سبق انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔